بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم لوگ بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا زیادہ فوکس تو اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس طرف ہی رہا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی موقع دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو ایسا ہی کچھ آج دیکھنے کو ملا۔ پروگرام کے جو پہلے 20 منٹ تھے تو ان میں تقریباً ایک یا دو سے زیادہ سوالات نہیں کر سکے سلیم صافی صاحب۔ مریم نواز صاحبہ نے انہیں بالکل بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن چلیں، اس میں چند ایک باتیں کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، جس میں سر فہرست یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید 12 سال پاکستان پر حکمرانی کا ایک پلان رکھتے تھے، جسے نواز شریف صاحب نے تتر بتر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ بنائی گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کچھ متضاد بیانات دے رہی ہیں۔ اگر ایک دن پہلے تک کا ان کا بیان دیکھیں جس میں انہوں نے حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، تو آج اسی حکومت کو بنانے کا کریڈٹ لینا چاہ رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ جب سے سیاست میں آئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، البتہ نقصانات جو ہیں وہ ضرور ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کی سیاست کے شروعات کے دن دیکھیں تو ان دنوں میں چودھری نثار علی خان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور انہوں نے تو ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، بچے چونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیڈرشپ میں وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن چلیں، اس کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کچھ خاطر خواہ اچھا کام نہیں کر سکی مریم نواز صاحبہ، اور نہ ہی کچھ ایسے رزلٹ جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اسے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو۔ آپ اگر پاکستان میں ہونے والے ضمنی الیکشنز دیکھ لیں، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، تو ان الیکشن میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کو لیڈ بھی کیا تھا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکی تھی، بلکہ ایک بہت بڑی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، کیونکہ 20 میں سے 15 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی پچھلے چند مہینوں سے چونکہ الیکشن کا واویلا ہے اور 2 اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی تحلیل کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ لوگ الیکشن سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ابھی بھی جب انہیں پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے اس وقت بھی پارٹی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بظاہر جو ابھی ساتھ ہیں شاہد حقان عباسی صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب، لیکن کسی حد تک بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی سے ناراض ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں، چونکہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا ہے کراؤڈ پلر کا، اور یہ ہیں کچھ لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ ہیں، عطا تارڑ ہیں، اس طرح کچھ چند ایک اور لوگ بھی ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سینئر لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، اسی طرح پہلے آپ کو بتایا شاہد حقان عباسی ہیں، یا ابھی یہ مفتہ اسماعیل ہیں، یہ لوگ ان فیصلوں میں شامل نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک مطلوبہ جو رزلٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر سکی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی نیوٹرل ہو چکی ہے، لیکن ان
کوئی بھی پارٹی ہو پاکستان میں جب حکومت میں ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، چونکہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. لیکن جب یہ لوگ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ پارٹیز کو، خواہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بات جو انہیں ناگوار گزرتی ہے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ خواہ کوئی بھی بندہ کرے، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کرے، تو یہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور انہی کارروائیوں کا ان دنوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. اس سے پہلے ایسی باتیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ کرتے تھے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، تو ان دنوں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بولتے ہیں، جن کے اوپر مقدمات بھی بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. آج دوبارہ ایک خط لکھا گیا ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی جانب سے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا ہے اپنے آفس، تاکہ وہ الیکشن کے حوالے سے جو تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے اس حوالے سے بات کر سکیں. کچھ دن پہلے تک ایک خط لکھا تھا صدر عارف علوی صاحب نے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل بے حس ہو چکا ہے، چونکہ اسمبلی کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے. تو یہ لوگ، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن اس خط کا جواب نہیں دیا گیا تھا. آج پھر سے صدر پاکستان کی جانب سے انہیں ایک خط لکھا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو صدر پاکستان کے دفتر بلایا گیا ہے. لیکن دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن وہاں پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے، الیکشن کمیشن اس وقت بالکل حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور بالکل یہ لوگ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا یہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، تاکہ الیکشنز جو ہیں انہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ڈیلے کیا جا سکے. اور ابھی ایک اور ان کے پاس جواز ہے، شاید یہ لوگ اسے اپلائی کریں گے، وہ مردم شماری کے حوالے سے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ تک چلا جائے اس وقت یہ مردم شماری کا بہانہ اور نئی حلقہ بندیوں کا بہانہ بھی جو ہے وہاں پہ پیش کریں. لیکن چونکہ آئین میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایسا ہی کچھ فیصلہ دے گا، اور ان کی یہ جو ایک چال ہے وہ وہاں پہ ناکام ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ان کی بات مان لے گا اور الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دی جائیں گے. کیونکہ اگر الیکشن ابھی ان کے اس مفروضے پر کہ نئی حلقہ بندیاں کر لی جائیں اور مردم شماری مکمل ہونے کے بعد، تو اگر یہ ڈیلے کیے جائیں تو جو اگلے الیکشن جنرل الیکشن ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کی حلقہ پہلے مردم شماری ہوگی، اس کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے مزید 6 ماہ سے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، تو یہ تو جنرل الیکشن بھی نہیں ہو سکیں گے. اور آئین میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوں گی 90 روز کے اندر الیکشن نئے کروانے پڑیں گے، خواہ آپ نے مردم شماری کی ہے یا نہیں کی، پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی نئی الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے. تو یہ تو تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات. اور ایک افسوسناک واقعہ کل رات کراچی میں پیش آیا، جہاں پہ پولیس کے ایک ہیڈ آفس کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. کچھ حلقوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ ایک سیکیورٹی لیپس بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کافی الرٹ ہیں. کچھ خامیاں ہیں جنہیں امید ہے آئندہ دنوں میں دور کر لیا جائے گا، اور ہمیں بجائے اس کے کہ اس میں کچھ نقائص نکالیں،
ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے تاکہ مل جل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے اور اس ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔